الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقالت أولاهم لأخراهم اور کہیں گے ان کے اگلے ان کے پچھلوں سے وما كان لكم علينا من فضل نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت وذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون چنانچہ تم بھی چکھو اللہ کے عذاب کو اپنے کرتوتوں کی بنا پر جیسے کل میں نے اوپر کی آیتوں کے اندر بیان کیا تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے تو یہ وہاں بھی جھگڑا کریں گے وہاں کیا کریں گے جھگڑیں گے ایک دوسرے کو لعان طار ملیں گے جسے اللہ نے اوپر کو ذکر کیا کہ ایک قوم دوسری قوم کے اوپر لعنت کرے گی کہ جب یہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے ان کے بڑے ان کے چھوٹوں کو ڈانٹیں گے اور ان کے چھوٹے ان کے بڑوں کو ڈانٹیں گے اگلے پچھلے لوگ ہمیں تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تم نے اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو ہم یہاں نہ پہنچتے تو بڑے کہیں گے کہ ہم نے تھوڑی کہا تھا یہ سب کرنے کے لیے ہم نے تھوڑی کہا تھا تمہیں یہ سب کرنے کے لیے کہ تم اس طریقے سے کرو تم اپنی جانوں کی وجہ سے اپنی ذات کی وجہ سے گمراہ ہوئی تمہارے اندر عقل تھی دماغ تھا تم دماغ سے کام لیتے تو اس طریقے کا جھگڑا جہنم کے اندر بھی کریں گے تو اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری رکوع کے اندر بیان کیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے گا تو ان کے اگلے ان کے پچھلوں کو ڈانٹیں گے اور ان کے پچھلے ان کے اگلوں کو ڈانٹیں گے عابد اور معبود دونوں کے اندر مقابلہ ہوگا جھگڑا اور تکرار ہوگا ان کے اندر عابد یہ کہے گا کہ بھائی معبود سے کہ تم نے گمراہ کیا معبود کہے گے کہ ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ ہماری بات کرو معبود کیا کہیں گے تم نے تھوڑی کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو تو ہم کہیں گے کہ آپ سب کے سب عذاب کے اندر برابر ہیں فما كان لكم علينا من فضل کسی کو کسی کے اوپر فوقیت اور فضیلت نہیں ہے اب چپ چاپ حضور پر عذاب چکھو کیا کرو چپ چاپ عذاب چکھتے رہو اور یہاں ایسا نہیں کہ تمہیں کم دیا جائے گا ہمیں زیادہ دیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا یار ایسا کہ ہم نے حکم دیا تھا اس لیے ہم کو زیادہ ہوگا تم نے ہماری مانی تھی تو وہ کم ہوگا فما كان لكم علينا من فضل کوئی فضیلت نہیں دوسرے کے اوپر وذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون یہاں جو کچھ تم نے کیے کرتوت اس کا عذاب تمہیں سننا پڑے جو کرتوت کیے وہاں پیر صاحب نہیں آئیں گے پھر چھڑانے کے لیے وہاں کوئی پیر صاحب چھڑانے کے لیے نہیں آئیں گے وہاں سیدھا کہا جائے گا کہ فذوقوا العذاب یا عذاب کو چکھو اپنی کرتوتوں کی بنیاد پر ان الذین کذبوا بآیاتنا آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا واستکبروا عنہا اور اس کے خلاف تکبر کیا لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ولا يدخلون الجنہ اور نہیں داخل کیے جائیں گے جنت کے اندر حتی یلج الجمل فی سم الخیاط یہاں تک کہ اونٹ سوئی کی ناک کے اندر داخل ہو جائے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم مجرموں کو بدلا دیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر مثال کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھا رہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو قرآن کی آیتوں کو ہماری نشانیوں کو آیت سے مراد صرف قرآنی آیت نہیں آیت سے مراد نبیوں کی معجزے بھی یہ بھی اللہ کی طرف سے نشانیاں یہ بھی اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں کہ بعض قوموں نے معجزے دیکھنے کے بعد بھی نبیوں کو جھٹلا دی معجزات دیکھنے کے بعد بھی جو اللہ کی نشانیاں ہیں
اللہ کی علامت ہے کہ جس کے بعد حجت قائم ہو جاتی ہے، معجزہ دیکھنے کے بعد حجت قائم ہو گئی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ختم کر دے، ان کو ہلاک کر دے، اب اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، خود اپنی ذمہ دار ہے، یہ خود کیا ہے، اپنی جانوں کی ذمہ دار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ان کو جھوٹ ثابت کیا، اور انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ نہیں یہ سب جھوٹا، یہ سب کیا ہے، جھوٹ ہے۔ یا تو ایسا کیا کہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، بعض آیتوں پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دیا، انہوں نے بعض آیتوں کے اوپر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دیا۔ ان کی جو من پسند کی چیزیں تھی، جو ان کے مزاج کے موافق تھی، ان کو انہوں نے اپنا لیا، اور جو ان کے مزاج کے موافق نہیں تھی، ان کے مزاج کے موافق نہیں تھی، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ سب جھوٹے بکواس، یہ سب کیا ہے، جھوٹے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایسا تو کوئی ہوتا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے جب دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، 360 معبودوں کو چھوڑ دو، یہ لات عزا منات ہبل سے کچھ نہیں ہوتا، تو ان کے دماغ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا؟ ایک اکیلا معبود، اکیلا آدمی پوری دنیا کیسے چلا سکتا ہے؟ اکیلا پوری دنیا کیسے چلا سکتا ہے؟ یہاں تو ہم نے 360 معبود رکھے ہوئے ہیں، جن کو الگ الگ کام سپرد کیا ہوا، کوئی روزی کا ہے، کوئی بیٹے کا ہے، کوئی بیٹی کا ہے، کوئی ٹھنڈی کا ہے، کوئی گرمی کا ہے، کوئی نفع کا ہے، کوئی نقصان کا ہے، کوئی سمندروں کا مالک ہے، کوئی کشتیوں کا مالک ہے، یہ سب ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کامیاب۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک آدمی، ایک اکیلا اللہ ساری دنیا چلائے، ایک اکیلا اللہ ساری دنیا چلائے، کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ چیزیں تو ہو ہی نہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ آپ لوگ اس بھرم میں نہ رہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو، اللہ کو اکیلا نہیں مانتے تھے، یعنی اللہ کے اوپر رحم کرتے تھے کہ سارے کام اکیلے اللہ کو کہاں سونپے، سارے کام اکیلے اللہ کو کہاں سونپے، کہ تھوڑے کام سب کو بھی ڈیوائڈ کر دو تو اللہ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس طریقے سے رحم دل تھے بیچارے، کیسے تھے؟ رحم دل تھے کہ سب کو کام ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، کہ تھوڑا تھوڑا کام سب لے لیں گے تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کو شریعت نے شرک کہا ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا تنے تنہا اپنی ذات کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ ساری چیزوں کا مالک ہے، اور ساری چیزوں کو بیک وقت چلا رہا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، کسی بھی کام کے اندر اس کو کسی کی ہیلپ لائن کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ کام اٹک گیا ہے، چلو جبریل کو فون لگاؤ، جبریل آ جائیں گے، کام ہو جائے گا۔ اسرائیل کا محتاج، میکائیل کا، اسرافیل کا نہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ تنے تنہا اکیلا، وہ ساری چیزوں کا مالک۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکوں سے اور کفار مکہ سے کیسے کیسے سوال کی، اللہ نے سوال کی، حالانکہ اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے جو سوال کیا کرتا تھا، امن یملک السمع والابصار والافئدہ، آپ بتاؤ کہ تمہاری آنکھوں کا، تمہارے کانوں کا، تمہارے دل دماغ کا مالک کون؟ امن یرزقکم من السماء والارض، یہ سارے سوال کفاروں سے کیے جا رہے ہیں، یہ سارے سوال کس سے کیے جا رہے ہیں؟ کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے زمینوں سے روزی دیتا؟ کون ہے؟ امن یرزقکم من السماء، یہ اقرار بھی کرتے تھے، یہ مانتے بھی تھے کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ کشتیوں کے اندر جاتے تھے، سمندروں کے اندر، اور کشتی بھور کے اندر پھنستی تھی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ اس کو پکارتے تھے، وہاں یہ لات عزا منات یہ کوئی کام نہیں ہے، ان کو پتا ہے ان سے، ان ڈبلوں سے کچھ ہونے والا یہ نہیں، ان کو پتا تھا، یہ تو جانتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے جو اور چائنا کے پیس رکھے ہوئے ہیں، آج ان سے کچھ ہونے والا یہ نہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ جب کشتی ان کی پھنستی تھی، سمندروں کے اندر جاتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پھر فلما نجاہم الی البر، کہ پھر جب ہم ان کو لاتے تھے کناروں کے اوپر، خشکی کے اوپر، اذا ہم یشرکون، تو فوراً شرک کرتے تھے، فوراً کیا کہتے تھے؟ اے اللہ کو اس وقت میں بچا لیا، ہمارے اس بات نے
بچا لیا. یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں لات عزہ نے بچا لیا, لات عزہ نے بچا لیا. یہ مشرک اور ہم مسلمان, یہ ایسا عقیدہ رکھے تو ابو جہل ایسا عقیدہ رکھے تو مشرک, اور آج کا مسلمان ایسا عقیدہ رکھے تو مسلمان. اس کو سنی کہا جائے گا. تو کیا کہا جائے گا؟ سنی. آگے اولاد کون دیتا ہے؟ کہ اولاد کا مالک اللہ ہے. لیکن ہمارے یہاں منتیں ہوتی ہیں, مانتائیں ہوتی ہیں کہ بھائی فلاں باپ کو اولاد دے دے, اس کے پاس جا کے اولادیں مانگی جاتی ہیں. لیکن بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ چلو وہ کہتے ہیں کہ بھائی لڑکا ہوا آگے فلاں پیر صاحب نے دیا, فلاں جو مزار کے اوپر گئے تھے وہاں سے انہوں نے دیا, یہ ساری چیزیں ہو گئی. لیکن جب وہی لڑکا, ہم تو دعائیں دیں کہ اللہ اس کی عمر کے اندر برکت دے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس لڑکے کا انتقال ہو جائے, اس لڑکے کا انتقال ہو جائے, اور اگر کوئی جو ہے بیٹھنے کے لیے جائے اس کے مکان کے اوپر میت کے دن اور اس سے بات کرے کہ بھائی کیا ہوا, تو کیا کہتے ہیں پھر وہاں جملے کیا ہوتے ہیں؟ موت جو جملے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا جان مال تھا اللہ نے دی. کیا کہتے لوگ؟ نہیں کہتے کہ باپو کا تھا باپو نے نہیں دیا. کہتے ہیں سر, کہتے دینے کے اندر کہا کہ گوشت پاک نہیں دیا, اور لیا تو کیا اللہ نے. اچھے کاموں کی نسبت دوسروں کی طرف اور برے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف. خراب کاموں کی نسبت کس کی طرف کرتے ہوئے آگے اللہ کا جان مال تھا اللہ نے نہیں کیا. نہیں کہتے گوشت پاک کا تھا گوشت پاک نے نہیں کیا, ایسا کہتے نہیں کہتے. اور دینے کے اندر کہا کہ گوشت پاک کو نہیں دیا. ہاں تو گوشت پاک کی دین, یہ کس کی دین ہے؟ گوشت پاک کی دین. سب سے بڑا شرک یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا اس سارے خزانے اللہ مشرکین مکہ سے کہہ رہا ہے اَمَّن يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ أَمَّن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمینوں سے رزق دیتا ہے؟ آسمان و زمینوں سے رزق دیتا کون ہے تمہیں؟ یہ تو بتاؤ. وہ جانتے تھے, اقرار کرتے تھے کہ اللہ کے سوا رزق کا مالک ہی اللہ ہے. رزق کا مالک ہی اللہ کے رزق دینے والا ہی اللہ, ان کا عقیدہ تھا. لیکن ساتھ میں یہ شرک بھی کرتے تھے کہ نہیں اس سے بھی ہوتا ہے, اس سے بھی ہوتا ہے, ساری چیزوں سے ہوتا ہے. حالانکہ ان چیزوں کو مانتے تھے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے. ہماری طرح نہیں کہ روزی کا مالک کوئی اور ہو, روزی کوئی باندھ دے, ہماری روزی کو کوئی گانٹھ مار دے. آگے ایسا ان کا بھی عقیدہ نہیں ہے. ہمارے عقیدے تو ان سے بھی بدتر ہے. ہمارے عقیدے تو ان سے بھی بدتر ہے, مشرکوں سے بھی. وہ ساری چیزوں میں اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ روزی دیتا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ روزی کہ جس کو اللہ آسمانوں سے بھی برساتا ہے اور زمین سے بھی اگاتا ہے کہ یہ معبودوں کا کام ہی نہیں. یہ معبودوں کا کام ہی نہیں. آسمان سے اتارنے کا مطلب کیا؟ آسمان سے اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی باجرے یا گیہوں یا چاول کی گولیاں نہیں اترتی آسمان سے. اللہ بارش برساتا ہے. اللہ کیا برساتا ہے؟ بارش. بارش کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اناج اگاتا ہے, یا سورج کی تپش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اناج اگاتا ہے, چاند کی ٹھنڈک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اناج اگاتا ہے. اس ساری چیزوں کی ضرورتیں پڑتی ہے جو اناج کھیتروں کے اندر جو اناج اگایا جاتا ہے. آپ جو کھیتوں سے پوچھو, کسانوں سے پوچھو, ان کو پتا ہوگا کہ بھائی گیہوں کیسے پکتے ہیں, باجرہ کیسے پکتا ہے, اس میں ٹھنڈی کا بھی دخل ہوتا ہے, اس میں سورج کی گرمی کا بھی دخل ہوتا ہے, اس میں بارش کا بھی دخل ہوتا ہے, ہر چیز کا دخل ہوتا ہے. تب جا کے وہ گیہوں تیار ہوتا ہے, تب جا کے وہ ہلکا پھلکا پتا زمین پھاڑ کر باہر نکلتا ہے. زمین اتنی سخت, اور اس کو ایک بارش, ایک مطلب باریک جو دھاگا ہوتا ہے, دھاگا دھوڑا جس کو کہتے ہیں, وہ دھوڑے کی شکل کا ایک پتا زمین کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. ورنہ اس کے اندر کیا طاقت ہے؟ وہ دھاگے کے اندر اور بھی سیدھا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ سیدھا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا سیدھا ہونا, ہر درخت جو زمین سے نکلتا ہے وہ دیکھو نہ مشرق کی طرف جھکا ہوا ہوگا, نہ مغرب کی طرف, نہ شمال کی طرف, نہ جنوب کی طرف. وہ کسی دشا کی طرف نہیں ہوگا, وہ سیدھا ہی ہوگا. وہ کیسا ہوگا؟ زمین سے نکلے گا تو سیدھا. کہ سیدھا ہونا یہ شہادت کی علامت ہے. وہ اپنی شہادت کی انگلی سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ تیرے حکم سے میں باہر نکلا ہوں, تیرے حکم سے میں باہر نکلا ہوں. یہ بات وہ پتا بھی جانتا ہے, وہ دانا بھی جانتا ہے. اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو زمین سے اناج کو نکال سکے, جو زمینوں سے اناج کو نکال سکے. تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن ان کا جو نظریہ تھا, وہ عقائد تھے, وہ تھوڑے الگ تھے. کہ بھئی یہ بھوت جو رکھے ہوئے یہ بھی سارا کام کرتے ہیں, خالی اکیلا اللہ نہیں کرتا.
خالی اکیلا اللہ نہیں کرتا بلکہ سب ساتھ میں مل کے کرتے ہیں. ان کی پوری پارلیمنٹ ہے اور یہ پوری بیٹھک ہوتی ہے, اس میں مشورے ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ سارے کام انجام دیے جاتے ہیں. فإن الذين كذبوا بآياتنا, وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, واستكبروا عنها, اور پھر تکبر سے کام لیا انہوں نے, اس کے خلاف تکبر کیا, اکڑ گئے. لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. آسمانوں کے دروازے کھولنے سے کیا مراد ہے؟ حدیث پاک کے اندر اس کی تشریح ملتی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی انصاری کا انتقال ہو گیا. صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبرستان گئے, اور قبرستان جانے کے بعد, دفن کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر ایک کونے کے اندر تھوڑی دیر بیٹھے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف رکھی تو سارے صحابہ وہاں جمع ہو گئے. سارے صحابہ جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندے کی روح فرشتہ نکالتا ہے اور جب لینے کے لیے آتا ہے تو اپنے ساتھ کے اندر جنت کا کفن بھی ساتھ لے کر آتا ہے. اپنے ساتھ کے اندر جنت کا کفن بھی ساتھ لے کر آتا ہے, اور وہاں کی خوشبوئیں ساتھ لے کر آتا ہے. وہاں کی خوشبوئیں, وہاں کا کفن, ساری چیزیں. موت کا فرشتہ جب ایمان والے کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ ساری تیاری وہاں سے کر کے آتا ہے. ہم تو یہ کفن پہنا دیتے, ہمیں کفن پہنا دیتے جو ہمیں نظر آتا ہے, اور ایک فرشتہ کفن پہناتا ہے جو جنت کا ہوتا ہے, جو ہمیں نظر نہیں آتا, جو ہمیں نظر نہیں آتا. ہم خوشبو لگاتے ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے, ایک خوشبو جنت کے فرشتے لے کر آتے ہیں, اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا. بعض صاحب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتہ بھی کفن لاتا ہے اور خوشبو والا لاتا ہے, اور جب اس کی روح قبض کی جاتی, جب اس کی روح نکالی جاتی ہے, بہت ہی آسان کے ساتھ ایسے نکالی جاتی ہے جیسے جو ہے آٹے کے اندر سے بال کو نکال لیا جاتا ہے. اس آٹے کے اندر سے بال کو نکال لیا جاتا ہے, ایسی آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض کی جاتی ہے. اب روح کو لے جانے کے لیے فرشتے چلتے, اب اس کی روح کو لے جا رہے فرشتے. اب جب لے جا رہے پہلے آسمان کے اوپر پہنچتے تو وہاں پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کون ہے, تو پورا اس کا نام دیا جاتا ہے, پورا اس کا نام دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں ہے, فلاں ابن فلاں ہے. تو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں, ایمان والے کی روح کا, مومن کی روح کا استقبال کیا جاتا ہے. اور پھر دوسرے آسمان کے اوپر, تیسرے آسمان کے اوپر, اس طریقے سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمانوں کے دروازے اس روح کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, اور پھر آخر کے اندر اللہ کے دربار کے اندر اس کو پیش کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کی جو جگہ ہے وہ علیین کے اندر ہے. کہاں ہے میرے بندے کی جگہ؟ علیین کے اندر ہے. لہٰذا اس کو علیین کے اندر لے جایا جاتا ہے. وہاں سے گھمانے کے بعد پھر واپس اس کو جو قبر کے اندر انسان کے جسم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. یہ پوری حدیث ہے. واپس گھما کر پھر کہاں ڈالا جاتا ہے؟ انسان کی جسم کے اندر, جو قبر کے اندر. پھر اس کے بعد اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ من ربو کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا, یہ سلسلہ بعد میں شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے فرشتے سارا طواف کروا کے آ جاتے ہیں, اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اپنے آزاد ہو چکے, اپنا حساب کتاب ہو چکا ہے. وہ خوش ہو جاتا ہے. اب اسی خوشی کے ساتھ وہ خوشی سارے جواب دے دیتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ چکا ہے کہ بھائی اپنے علیین کے اندر ٹھکانا ہے. اللہ بھی خوش ہو گیا ہے, سارے دروازے ہمارے لیے کھول دیے گئے. اب قبر کے اندر اس کو لا کر رکھا جاتا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں کہ من ربو کا, وہ خوشی سے جواب دیتا ہے. کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی اس کے چہرے کے اوپر, کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی, اس کے دل کے اندر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. خوشی سے جو ہے سارے جواب دے دیتا ہے. اس کے بالمقابل اللہ کے نبی فرماتے کہ جب کافر, فاسق, فاجر کی روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کوئی کفن نہیں ہوتا ان کے ساتھ کے اندر, کوئی خوشبو نہیں ہوتی ان کے ساتھ کے اندر, اور اس کی روح ایسے نکالتے ہیں جیسے کپڑا خاردار جھاڑی کے اندر پھنس گیا ہو. جیسے کوئی ململ کا, مخمل کا, ریشم کا کوئی کپڑا خاردار یعنی کانٹوں والی گوئڑی کے اندر جو دوپٹہ پھنس گیا ہو, اس کو کیسے کھینچ کر نکالا جاتا ہے, اس کو کیسے کھینچ کر نکالا جاتا ہے. یا تو وہ کانٹا ٹوٹے گا یا کپڑا پھٹے گا, یا تو وہ کانٹا ٹوٹے گا یا کپڑا پھٹے گا. اس طریقے سے غصے کی حالت کے اندر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. اس کی روح کو نکالنے کے بعد فرشتے آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. اس کو وہاں لے کر جاتے ہیں
آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. جب پہلے آسمان کے اوپر پہنچتے ہیں تو فرشتے دروازہ کھٹکھٹاتے آسمان کا, اندر سے فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ بدبو کیسی آ رہی ہے, یہ بدبو کیسی آ رہی ہے, کس کی ہوئی ہے, یہ کون ہے؟ فرشتے جو ہے اس کا نام دے دے کہ فلاں ابن فلاں ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس خبیث ترین روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اس خبیث ترین روح کے لیے آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء. اس کی تفسیر کر رہا ہوں, اس کی یہ تفسیر ہو رہی. فرشتے کیا کہتے ہیں کہ ان کے لیے, ایسی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. لہذا فرشتے پھر اس کو جو اس کی جو مرنے کی جگہ ہوتی ہے, چاہے وہ چلاتے یا قبر کے اندر دفن کرتے, فرشتے اس کی روح کو وہاں سے پھینک دیتے. کیا کرتے ہیں, وہ واپس جسم کے اندر ڈالنے کے لیے نہیں آتے اکرام کے طور پر. اس سے نیک بندہ ہوتا ہے, اس کی روح کو واپس لا کر قبر کے اندر اس کے جسم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی روح کو وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے, پھینک دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی روح بھٹکتی ہے, اس کا مطلب یہ مسئلہ ہمارا آتما بھٹکتی ہے. آتما کوئی ہوتی نہیں ہے. یہ بات بھی اپنے ذہنوں سے نکالو اچھی طریقے سے. آتما کوئی ہوتی ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. آتما کا مطلب کیا ہوتا ہے, آتما کس کو کہتے ہیں؟ آتما ہوتی آتما نہیں ہوتی. کیوں ہوتی بھائی, بغیر آتما کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ آتما کہتے ہیں روح. آتما کس کو کہتے ہیں؟ روح. لیکن روح کبھی مرنے کے بعد بھٹکتی نہیں ہے. اگر یہ بھٹک گئی تو سمجھو کہ یہ فرشتوں کی مسٹیک ہے. کس کی مسٹیک ہوئی؟ فرشتوں کے ہاتھ میں سے چھوٹ گئی. یعنی مطلب یہ کہ فرشتوں کو بھی چکما دے کے بھاگ گیا, فرشتے کو بھی چکما دے کے بھاگ گیا, یا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار سے بھاگ گیا. یا تو پھر دو باتیں ہو سکتی, یا تو یہ فرشتوں کے ہاتھوں سے نکل گیا یا اللہ کے دربار سے بھاگ گیا. اور یہ دونوں چیزیں ناممکن, یہ دونوں چیزیں فرشتے کی پکڑ سے وہ چھوٹ سکتا ہے, چاہے کتنا بھی بڑا جو ہے طاقتور انسانوں کتنا بھی بڑا چالاک ہو. لیکن جو ملک الموت اسرائیل ہے, اس کو دیکھ کر انسانوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, پیشاب نکل جاتی ہے. اس کے سامنے کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو سالوں ہزاروں سال کے بعد قبر کے اندر سے جو ہے نکالا گیا, آپ سے پوچھا گیا, تو حضرت موسیٰ نے بھی جو اقرار کیا کہ آج بھی موت کی سختی محسوس کر رہا ہوں, آج بھی موت کی سختی محسوس کر رہا ہوں. یہ نبیوں کا حال ہے. پھر ملک الموت کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے؟ دیکھیے اس کے اوپر فلاں آتما کا سایہ ہے, فلاں آتما آ گئی ہے, فلاں آتما آ گئی ہے. کچھ نہیں ہوتا, یہ سب ڈھونگ ہے. یہ سب کیا ہے, ڈھونگ ہے اور الو بنانے کے طریقے سارے. اور یہ سب حاملوں کے جو کھپوس تھے جو انہوں نے ایجاد کیے, جو انہوں نے کیا کیے, ایجاد کیے. کبھی اس کے اوپر فلاں کی آتما آ گئی, فلاں کی آتما آ گئی. ایک آتما جو اس کے شریر کے اندر ہے, جسم کے اندر ہے, وہ سچوا دینی دوسری نہ سے آ گئی. اس پہ سننا چاہیے, کوئی جگہ ہونی چاہیے. ایک ہماری روح ہے ہمارے جسم کے اندر, اب دوسری روح کو اندر ڈالنا ہے تو ایک آتما کو نکالنا پڑے گا کہ نہیں؟ ایک آتما کو اگر ڈالنی ہے تو ایک دوسری آتما کو اندر سے نکالنا پڑے گا. جب ہماری آتما نکلے گی تب جا کے دوسری آتما آئے گی, اور جب تیری آتما نکل جائے گی تو پھر گیا, خلاص ختم ہو گیا. پھر کیا ہوا, اگر آتما نکل گئی تو اسے ان چکروں کے اندر مت پڑو کہ اس کی آتما آ گئی, کسی کی آتما نہیں بھٹکتی. اور یہ ساری باتیں جو کہانیوں کے اندر اچھی لگتی ہے, اس میں اچھی لگتی ہے کہانیوں کے اندر, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہاں شرط شیاطین ہے, ناپاک شیاطین ہے, ناپاک جنات ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن آتما ہی نہیں ہوتی کہ اس کو اس کی آتما کا سایہ ہے, اس کی آتما چھوڑ گئی ہے, وہ گلا پھنسی کھانے بن گیا نا وہ گھر کے اندر, تو وہ آتما سب کو حیران کرتی. کیا کرتی, آتما سب کو حیران کرتی. وہ کوئی آتما حیران نہیں کر سکتی. اگر آتما حیران کرتی تو ایسی تو کتنی آتمائیں ہوتی. فرشتے کہاں پکڑتے ہیں, پکڑنا کہتے ہیں تو فرشتے کے ساتھ یہاں سے پکڑو وہاں سے پکڑو. مرنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو کامیڈی کے لیے کافی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا تفتح لهم ابواب السماء, کہ ایسے لوگوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ, اور نہ ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا جنت کے اندر داخل ہونا اتنا ہی محال ہے, اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کی ناک کے اندر اونٹ کا داخل ہونا. سمجھ رہے کہ نہیں باتوں, سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کی؟ اونٹ
سوئی جو ہوتی ہے، سوئی دیکھیے نا کپڑے سینے کی جو سوئی ہوتی ہے، اس کے اینڈ کے اندر چھلا ہوتا ہے نا جس کے اندر دھاگا ڈالتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس جو ناک کے اندر، جو اردو کے اندر اس کو ناک کہا جاتا ہے، اور اس ناکے کے اندر اس طریقے سے اونٹ کا داخل ہونا محال ہے کہ نہیں؟ اندر سے اونٹ داخل ہو سکے گا؟ اونٹ داخل ہوگا اندر سے. اونٹ یہ اللہ نے عربوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اونٹ ان کے نزدیک بہت عمدہ جانور اور جو مشہور تھا. یہاں اللہ چاہتا تو پاڑے کا، بکری کا بھی ذکر کر سکتے، یہ بھی نکل نہیں سکتی، لیکن اونٹ کا ذکر کیا اللہ نے، اس لیے کہ عربوں کے اندر زیادہ تر اونٹ پائے جاتے ہیں. عربوں کے اندر زیادہ تر اونٹ پائے جاتے ہیں. تو حال کے موافق اللہ کلام کرتا ہے کہ اللہ کی بساط ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر کس طریقے سے ناکے کے اندر سے اونٹ کو نکالنا یہ محال ہے، سوئی کے ناکے کے اندر سے اونٹ کو نکالنا یہ محال ہے، اسی طریقے سے ان کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے. نہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نکل سکتا ہے، نہ یہ لوگ جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم مجرموں کو بدلا دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، آگے اللہ اور اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کا بستر ہے. ان کے لیے جہنم، میہاد کہتے ہیں بچھانے کی چیز کو. میہاد کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز ہم بچھاتے، بچھونا جس کو کہتے ہیں، کہ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر یعنی اوڑھنے کی چیز بھی یہ جہنم، یعنی ان کا بچھونا بھی آپ کا ہوگا، اور جن چیزوں کو وہ اوڑھنا چاہیں گے تو وہ چیزیں بھی آپ کی ہوں گی. وہ چیزیں بھی کیسے ہوں گی؟ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور جو چیز ان کو ڈھانپے گی وہ بھی جہنم کی آگ سے بنی ہوئی ہوگی. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مراد و